الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله. دوستو لوگوں، ماشاء اللہ بیان سے پہلے جو یہاں تلاوت ہوتی ہے ماشاء اللہ دل سے بہت متاثر ہوتا ہے. اگر صرف اتنی بھی ایک دفعہ کر لیا جائے تو بات کے لیے کافی ہے. پھر آپ لوگوں کا حکم ہے اس کے بعد کچھ اور بیان کرو، اسی کی تشریح میں کوئی بیان کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی قرآن پاک سے خاص تعلق نسبت پیدا کرنے کی توفیق محنت فرمائے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق محنت فرمائے. آواز پہنچ رہی تھی. اچھا اب پہنچ رہی ماشاء اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے تزکیہ نفوس بھی ہے. کبھی تعلیم کو مقدم کر دیا ہے، کبھی تزکیہ کو مؤخر کر دیا ہے. اصل تزکیہ ہی ہے. تزکیہ نفوس کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے اور کتابوں کا نزول بھی اسی لیے ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مقصد عالی پر لے چلے کہ راستے میں لے چلے اور اسی حاصل ہو جائے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اتنی قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اتنی قسم اللہ نے نہیں کھائی. والتین والزیتون میں چند اور اور کم ہے اس میں مال بھی کتنی 11 قسمیں ہیں. اس کے بعد قد افلح من زکاها. اس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے اس کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے لیے ایک قسم کھا نہیں کرنا، مگر اتنی قسموں کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها. فلاح پائی اسے جیسے نفوس کا تزکیہ کیا. معلوم ہوا کہ تزکیہ لفظ کی بڑی اہمیت ہے. تعلیم کتاب حکمت بھی تزکیہ نفوسی کے لیے ہے. تلاوت قرآن بھی تزکیہ نفوسی کے لیے ہے. اس بنا پر ہمارے علماء نے تزکیہ نفس پر بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں. حضرت تھانوی کا تو یہی خاص پڑھتا ہے تزکیہ نفسی متعلق کروا دیتے ہیں. ہمارے علماء شاہ رسول اللہ صاحب نے بھی تصوف و نسبتی صوفیہ لکھی ہوئی تزکیہ نفوسی کے سلسلے میں. حضرت المناب رسول اللہ نے اس کتاب کو دیکھا تو کہا یہ کتاب تو عربی میں آنی چاہیے، اس کا ترجمہ عربی میں ہونا ہے. مولانا نے خود فرمایا
بہرحال تزکیہ نفوس کی اہمیت کو ہر مسلمان جانتا ہے. فلاح کا مدار تزکیہ نفوس ہی پر ہے. اس اہمیت کی خاطر ہمارے بزرگوں نے بزرگوں سے تعلق پیدا کیا. خود بزرگ تھے جن نے اپنے بڑے سے تعلق پیدا کیا. یہ وہ چیز جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ تزکیہ نفوس کے لیے کافی نہیں ہے. ضرورت ہے کہ جو تزکیہ نفوس یہ ہو اس میں اس کو مہارت ہو, اس کی طرف رجوع کیا جائے. کیا حضرت کا وہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب, حضرت محمد تھانوی علوم کی جبال تھے, جبال علم تھی حضرت. مگر حضرت حاجی صاحب کا علوم اس لیے کیا کہ اس چیز میں اپنے اندر کمی محسوس کروا گئی. بلکہ حضرت حاجی صاحب کو علم میں بھی بڑھتا ہے سمجھتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب پاس عمل کی درستی کے لیے نہیں جاتا بلکہ علم کی درستی کے لیے جاتا, کیونکہ ان کا علم لدنی تھا. حضرت حاجی صاحب آتا ہے دماغ میں وہی سے نے تعلق پیدا کر ان سے کہا مولی کسی طرح ہم 3 آدمی تھے معاشر محمد, حضرت حاجی صاحب ہم کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو معاشر محمد صاحب سے معلوم کر لیتے تھے. حاجی صاحب 3 تھے, ایک عالم تھے, ایک مجاہد تھے اور یہ صوفی تھے. حضرت حاجی صاحب تو فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو معاشر محمد صاحب سے معلوم کر کے وہ کیا کرتے ہیں بھائی ہمارے میں ایک معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے. حاجی صاحب رجوع فرماتے تھے. لیکن جب سے تم مجھ سے مرید ہو گئے, مجھ سے تعلق ہو گیا, اب تمہیں سے پوچھو کہ عمل کیا کروں گا. وہاں تو ابھی تک پیر بھائی تھے, اب خود پیر ہیں, اپنے مرید سے کہہ رہے ہیں. یہ طلب کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ کہنا کہ میرے مرید کا کوئی ہو گیا, ہمارا کسی نمبر کا مرید ہے, اب ان سے پوچھ کر کے عمل کروں گا. اب تک اپنے پیر بھائی معاشر محمد ان سے پوچھ کے عمل کر رہا تھا. اس سے معلوم ہوا علم کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی شرم نہیں کرنا چاہیے. مستقبل یا مستحیل علم نہیں حاصل کر سکتا ہے. حیا ہو یا استغفار ہو, علم نہیں حاصل کر سکتا. حضرت حاجی اللہ صاحب تمام علماء کے شیخ تھے. انہوں نے اپنے دکھلا دیا کہ علم نہ ہونے پر ہم کس طرح رجوع کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے پاس, پیر بھائیوں کے پاس. لکھا ہوا کہ سب سے زیادہ استعمال جو ہوتا ہے چھوٹوں کے سامنے جھوٹے یا ہماروں کے سامنے جھوٹے. ہمارے حضرت حاجی اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ علماء کا شیخ بنانا تھا, اسے وہ علماء والی سب صفات ان کے اندر موجود تھی. میں نے خود ابھی دیکھا ہے کہ حضرت حاجی فرماتے ہیں جب حضرت حاجی صاحب کو ملفوظات میں پڑھتا ہوں معلوم میرا کیا حال ہو جاتا ہے. حضرت حاجی صاحب ملفوظات مہاراج دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے ایک خدمت ثبوت فرمائی ہے. اس کے خدمت میں جانے کے بعد ہی اسی راہ کی ہوتی ہے. ہمارے مشائخ بغیر کسی تردد کے حضرت حاجی صاحب سے تعلق پیدا کیا تو اللہ نے کہاں سے کام ہو جائے گا. اور کس لیے پیدا کیا؟ تزکیہ نفوس کے تزکیے. جب رحمان تھانوی حضرت حاجی صاحب کے گئے تو ان کے گھر والے پوچھا کہ کہاں گئے؟ بولے اشرفی کہاں گئے؟ کہاں کسی حضرت حاجی صاحب نے گئے. کہا اتنا پڑھا لکھا آدمی اس کو ضرورت ہی وہاں جاتا. حضرت حاجی صاحب بہت بڑے عالم تھے, علم لدنی حاصل تھا. حدیث میں آتا ہے جو شخص کچھ چیز پر عمل کرتا ہے تو جانتا ہے
من عامل بما عالم، جس چیز کو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو نہ جانے کی چیز کا اللہ علم دیتا ہے. حضرت حاجی صاحب نے نہ جانی کی چیزوں کو پوچھا، دریافت کیا، پیر بھائی سے پوچھا، اپنے محدثین سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا کہ وہاں گنگوئی اور وہاں ایسا محتاجوں کی سیکھ گئی. میرے دوست علم لدنی کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو علوم دیے تھے. خود میں نے ابھی جدید دیکھا ہے اور بات وہی کہ حضرت حاجی صاحب کے علوم کو مضبوطہ کے بتانا تو عجیب و غریب طریقے سے نظر آتی ہے. یہ بات حاجی میں کہنا ہے، معمولی بات نہیں. ہمارا یہ سب اس بنا پر گواہ کیا ہے کہ نفوس کا تذکیہ کرا. بڑا یہاں سب کچھ تھا. حضرت قاضی صلاح عارفی نے خود لکھا ہے کہ قلم زبان سے اور زبان قلم سے شہادت دیتی ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں جانے کے بعد ایک نئی فکر پیدا ہوتی ہے. ماں قاضی صلاح عارفی اتنے بڑے محدث تھے کہ شاہ علی صاحب مطلب کہتے تھے کہ اگر قاری کسی حدیث کو بیان کرے تو اس کے سند کا بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا. لیکن وہ یہ لکھتے ہیں کہ قلم تحریر سے اور تحریر قلم سے، زبان قلم سے اور قلم زبان سے شہادت دیتی ہے. یہ دونوں تحریر اور تحریر دونوں لفظ نہیں کیا ہے، یعنی تحریر اور تحریر دونوں اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ بزرگوں کے یہاں جانے سے پہلے بھی ہم نماز روزہ کرتے تھے، لیکن ان کی خدمت میں جانے کے بعد عجیب و غریب فکر پیدا ہوگی. ہمارے سید صاحب بریلوی کتنے بیان میں تھے. شاہ عبدالرحیم صاحب تشریف لے گئے، ان کے ساتھ شاہ عبدالرحیم صاحب سے انہوں نے کہا بھائی آپ وہاں چلے گئے، اتنے بڑے شہر ہزاروں آدمی بڑی چشتیہ کے آپ سید احمد صاحب بریلوی کے کیسے چلے گئے؟ کہا بھائی دیکھو سنو، اب تک ہم کو نماز پڑھنے کو بھی ٹھہر نہیں تھا. سید صاحب نے آنے کے بعد نماز پڑھنے کا ٹھہرا ہے. ان بزرگوں کی نماز کے اور تذکیہ نفوس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وہ الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. میرے دوستو، تذکیہ نفس کی اہمیت ہے. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی جگہ ذکر فرمایا ہے. ہمارے شما کی بھی توجہ ادھر ہونی چاہیے. یہ ایک کتاب ہے دستور السالکین، یہ بھی نئی آئی ہے، عرب علی نے لکھا ہے. دستور السالکین لقرب رب العالمین، دستور السالکین لقرب رب العالمین. اس میں 10 کے نفوس کے متعلق ایک رسالہ میں لکھا ہے کہ اشرط و قواعد یہ 10 کے نفوس، 10 کے عرب علی نے لکھا ہے اشرط و قواعد یہ 10 کے نفوس کے تزکیے کے لیے 10 اصول ہم نے لکھے ہیں اور میں نے اس کو نقل کر دیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تزکیے نفس اس کے اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں ڈالے کہ اس کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی کوئی چیز ہے. اس طرح پر یہ میں نے رسالہ چاہا کہ اس کو سنا دوں تھوڑا سا. تزکیہ نفوس کے لیے 10 قاعدہ ہے. اشرط و قواعد پھر تزکیہ نفوس 10 قاعدے لکھے ہیں. میں نے کہا اچھا ہوا اگر 10 قاعدوں کو پڑھ لے اب جب تزکیہ نفوس حاصل ہو جائے گا تو میں نے اس کا ترجمہ کیا اور آپ جیسے لوگ ملے تو ان کو ترجمہ دکھلا بھی لیا اور بہت اچھے. شیخ عبدالرزاق عبدالمحسن کی کتاب، انہوں نے قاعدہ ثالثہ لکھا ہے. پہلا قاعدہ توحید ہے، دوسرے میں تیسرا قاعدہ چونکہ ہے قرآن کو بھی ماشاء اللہ پڑھا جاتا ہے. پھر قرآن کا قاعدہ تزکیہ نفوس مستقل لکھا ہے. فرماتے ہیں تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سرچشمہ ہے. اس تلاوت کے لیے لگ جائے اور توحید وغیرہ لکھا 10 ہے، پڑھ لیجیے اس کو. مجھے یہ سنانا ہے کیونکہ آپ کی تلاوت سے دل متاثر ہوتا ہے. میں نے اس کو اہمیت بھی بیان کر دوں کہ تزکیہ نفوس میں صرف تصوف کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کی تزکیہ نفوس میں داخل ہے. قرآن کی بہت ہوتا ہے. تیسرا قاعدہ تلاوت کلام پاک.
جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سر چشمہ ہے، یہ ترجمہ ہمارا ہے، وہ عربی میں ہے، وہ بہت اچھا ہے، یہ کیا ہے، بہت عمدہ ترجمہ ہے، ترجمہ ٹھیک نہیں۔ تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کا، تزکیہ نفوس کے جو 10 اصول ہیں اس میں سے تیسرا قاعدہ لکھا ہے تلاوت کلام اللہ۔ جو تزکیہ مجھے بہت اچھا، میں سناتا ہوں، لوگ بند جاتے ہیں، کبھی سنایا جو تزکیہ اور اس نفس کا سر چشمہ ہے، لفظ ترجمہ دام لوگ ہے عربی واسطہ جو عبادت اور زیادہ بلیغ ہے۔ تیسرا قاعدہ تلاوت کریم جو تزکیہ اور اس نفس کا سر چشمہ ہے۔ اب تلاوت کی اہمیت میں معلوم ہوگی نہیں، ہم کو تو اس پڑھنے کے بعد تلاوت کی اہمیت ہوگی، پہلے بھی سنتا تھا، اس وقت سننا مجھے دوسرے کا فیصلہ ہے۔ ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب بہت زیادہ تلاوت کرتے ہی چلے جاتے تھے، ایک کوئی سمجھے نہ سمجھے، مولانا علی نے کہا کچھ پڑھتے ہی چلے جاتے، ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے، کہیں کم ہے تلاوت قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اس نیت سے کریں گے انشاءاللہ تلاوت سے تزکیہ بھی حاصل ہوگا، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتاب کے اس حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے، جبکہ ان میں انہی کے دین سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، تزکیہ میں صفائی تلاوت کرتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں تلاوت کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے قلوب کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور بے شک اس سے بڑھ کے صفائی ہوتا ہے۔ وہ الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ انہوں کی دوسری آیتیں ہیں بہت چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے وہ عرب عالم کی گرہ ترجمہ ہوتا ہے، چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، اس کی اہمیت کے لیے، کیونکہ الحمدللہ یہاں قرآن کو میں نے کہا کہ اس میں سلام۔ چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، اور تزکیہ کی جو تزکیہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو طالب الدین نہیں اور کتابیں نہیں، تصوف تکشف نہیں، سب سے بہترین تصوف کتاب قرآن پاک، اس کی اہمیت کے لیے جو تزکیہ کی کتاب ہے اس کا منبع اور سرچشمہ، اس کی اصل ہے، تمام تزکیہ کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ یہی ہے تلاوت قرآن۔ لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے، اس سے لو لگائے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ضمن العالمین تبع القرآن اللہ یذل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ ثم تلا ومن اتبع ہدایہ فلا یذل ولا یشقی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے تتبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت، متتبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا اور آخر میں شقاوت سے متصل نہیں ہوگا، شقی نہیں ہوگا۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حفاظت فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں گھر جو ہے ایک ڈپٹی صاحب رہتے تھے، بہت دیندار تھے، تلاوت ہی کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا خود ہم لوگ سے جو شخص صحیح معنی میں قرآن کی تلاوت کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ مگر بات سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ اتحاد سے کہتے تھے میں کہا نہیں، وہ دن بھر تلاوت ہی کرتے رہتے تھے۔ حضرت ہمارا مسجد میں رہتے تھے، فرماتے تھے دیکھو ڈپٹی صاحب کوئی مقبولی نہیں سمجھتا، تلاوت کر رہے ہیں، جب تک کہ انعام شراب بات نہ کرے اس وقت تک کوئی بدو سمجھتا ہی نہیں۔ کہتے دیکھو یہ تلاوت کر رہے ہیں،
کوئی اس کو سمجھتا نہیں کہ وضو ہے. حالانکہ سب سے بڑے وضو ان کو میں سمجھتا ہوں جو تلاوت کرتا ہے. کئی گھنٹے تلاوت کرتے رہتے اور وہی کہتے تھے جو تلاوت کلام کرے گا بچپن میں جو تلاوت پڑھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ تو متفق تھے. بہرحال میں تباہ ہدایہ فلا یضل ولا یشقی. تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا. ماتھا نہیں تک نہ کر رہا ہے. جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور جو دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. جو دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. بیانوں کا قال ابن قیم القرآن هو الشفاء التام من جمیع الانواع قلبیہ والبدنیہ وانواع الدنیا والآخرہ. ابن قیم کہتے ہیں قرآن شفا تام ہے تمام بیماریوں سے. چاہے بیماری قلبی ہو دیکھیے اور چاہے بیماری بدنی ہو چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو سب کا علاج قرآن پاک کی طرف نہیں کہتے رہتے. بہت کوئی آتا تھا حضرت تعبیر کیا بھی فرق بنا پڑھو یہی آیا ہے. وہاں عجیب منظر تھا تلاوت تعبیر بہت دور رہا تھا. میں یہی لکھوں گا تو پڑھو. کہتے ہیں تعبیر جو ہے بچوں کے لیے ہے جو نہیں پڑھ سکتے اور جو پڑھے ان کو نہیں کیا تعبیر لکھوں پڑھو تو پورا بھی فرق ملا میں خاص باتیں تھی ان کی جو ہم لوگ اہم ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں توحید بس قرآن پڑھو اور کہتے تھے ہم لوگ یہی تو لکھیں گے یہی سب لکھتے ہیں تو تم جب پڑھ سکتے ہو تو کیوں نہیں پڑھتے نہیں لکھتے. کہتے تھے کہ تعبیر بچوں کے لیے ہے حضور سے بھی ثابت بچوں کے لیے ہے بڑوں کے لیے نہیں ہے. بڑوں کے لیے یہی ہے کہ قرآن پڑھو. قرآن شریف پورا الناس کا پیش پڑھو. ماؤں کو جو تین سو کہا جاتا ہے لکھتے ہیں فرماتے ہیں علامہ ابن قیم تمام بیماریوں سے قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں یہ وظیفہ قرآن کا وظیفہ ان تمام چیزوں کے لیے شفا ہے. نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ اس کی تلاوت کرتے رہے بشرطے کی جس طرح کی تلاوت کا حق ہے ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے حفظ کیا جائے اس کو سمجھا جائے اس میں تدبر کیا جائے اس پر عمل کیا جائے. اسی لیے صاحب کرام اور تعلیم تفصیل بیان کرواتے ہیں. اس کے بعد بہت کچھ لکھتے چلے گئے ہمارے. اس کے بعد چوتھا قاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا ہے. جو اصلین کتاب اللہ و سنتی ہے وہاں کتاب اللہ کی تلاوت کو فرمایا. اب یہ فرما رہے ہیں چوتھا قاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا ہے. یہ 10 اصول جو تزکیہ نفس کے لیے مفید ہیں. ایک تو تلاوت کلام اللہ اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہوں اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. اگر تم چاہتے ہو اللہ تک پہنچنا تو حضور کی سیرت کو اسوہ کو پیش نظر رکھو. قال ابن کثیر هذه الآية الكريمة وقال ابن کثیر هذه الآية الكريمة اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. احوالی لکھا ہے بہت اقوالہ و افعالہ ہے تو حضرت فرماتے دیکھو چھوڑ جائیں گے احوالی. یہاں لکھا کوئی خوش ہوتے اگر اس کی کتاب میں دیکھتے تو احوالی ہی جو لکھ دیا. اتباع ہونی چاہیے قول میں عمل میں اتنی ہے, ان کے احوال میں بھی اتباع کرو. حضور کا جو حال تھا اسی حال کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صحیح کرو. 3 چیزوں کی اتباع, اقوال کی بھی, افعال کی بھی اور احوال کی بھی ہے. یہ تصوف فی اوالی. وقال ابن کثیر هذه الآیۃ الکریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی بھی اتباع صحابہ کرام کرتے تھے. جو ہمارے بزرگان دین احوال میں اتباع کرتے تھے, قول اور فعل میں تھے, حال بھی وہی پیدا کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا. ابن کثیر نے فرمایا یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں, افعال میں اور احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر اپنانے کی بابت اصل الرسول کی حیثیت رکھتی ہے. اصل الرسول کی سنت کی اتباع, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. یہی قال الحسن البصری قال قوم علی عہد رسول اللہ انا لا نحب ربنا قال اللہ تعالی حضرت قل ان کنتم, کہا کہ ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضرت حسن بصری نے فرمایا کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل ان کنتم, آپ فرما دیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا, یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. ایک رات حضرت حسن اسلامی کا واقعہ حسن وہ کسی جگہ ملنے کے لیے گئے. وہ مشہور بالورائے موافقات میں عبارت علامہ, وہ مشہور بالولائے تھا. اس سے ملنے کے لیے گئے. جب اسے ملے اتفاق سے ان کو ضرورت ہوئی تھوکنے کی تو قبلہ کی طرف تھوک دیا انہوں نے. بس ملے بھی نہیں سے کہا جو شخص ایک سنت پر محافظت نہیں کر سکتا بقیہ سنتوں کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں, یہ سب ملنے لائق نہیں ہے. حضرت بائی نے لکھا ہے کہ ہادہ اصل کبیر, کوئی شخص ولایت کا نہیں بدلتا تو اتباع سنت ہے. معلوم ہے کہ اتباع سنت ہی اصل ہر چیز میں, افعال میں بھی, اقوال میں بھی, احوال میں بھی, حرکات میں بھی. اللہ ہم سب کو توفیق اصل وہ اصول ہے. ہم کو آپ کو سب کو اسی طریقہ آ کر کے خدا تک پہنچنا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و ابتدا اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے. چلنا ہی تزکیہ ہے. نہیں تزکیہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں. جب تم چلو گے تزکیہ تم کو حاصل ہو گیا, اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں. ہر زمانے میں ائمہ ضلال ایسے غلط طریقہ اختیار کرتے رہے جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ طریقے نفوذ کا طریقہ غلط ہے. کوئی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف طریقے سنت جو نہیں ہے وہ تزکیہ نفوذ کا ذریعہ نہیں بن سکتا. 5واں قاعدہ تزکیہ ہے جو تخلیہ و تعلیہ کا نام ہے. یقیناً تزکیہ کی حقیقت اولاً نفس کو رذائل, معاشی اور تمام قسم کے گناہوں سے خالی اور پاک کرنا ہے. ثانیہ پھر اس کے بعد نفس کو طاعات و قربات سے مدعو کرنا ہے. پہلی چیز یہ تقریب رذائل سے اپنے کو پاک کرو, اور پھر فضائل اب تلاوت ہے ذکر ان چیزوں سے متصف کرو. اپنے کو یہ ہے
چنانچہ جو شخص تزکیہ نفس کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے ان گناہوں اور معصیتوں سے دور رہے جو دلوں کو پھانسی کرنے والے ہیں. حسد ہے, کبر ہے, اس کے ساتھ ساتھ قلب محفوظ نہیں رہ سکتا. چنانچہ جو شخص تزکیہ نفس کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے ان گناہوں اور معصیتوں سے دور رہے جو دلوں کو پھانسی کرنے والے ہیں, اور دل میں ہدایت اور انوار کے نور حاصل کرنے کے لیے جو حجاب بنے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یقیناً بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, اور جب وہ گناہ سے الگ ہو کر توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اگر بغیر توبہ وغیرہ کے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کالے نقطے میں اضافہ ہو جاتا ہے. سغائر سے بھی بچنا چاہیے. سغائر سے, کبائر تو بہت بڑی چیز ہے, صادقین راہ کو خاص طور سے کبائر سے بچنا, سغائر سے بھی بچنا چاہیے, یہاں تک کہ وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے. یہ وہی زنگ ہے جس کا باری تعالیٰ نے کلّا برآنا قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں کو ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے. پھر وہ مجاہدے نفس ان اعمال صالح کی کثرت سے کرے جس کی وجہ سے اس کا نفس پاک و صاف ہو جائے. مجاہدہ کرنا ہوگا. جب زنگ آ گیا تو جلدی چھوٹتا نہیں, داغ پڑ جاتا ہے جلدی چھوٹتا نہیں. اس طرح آپ اپنے دامن کو, اپنے دل کو اس چیز سے پاک و صاف رکھیں. علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ تزکیہ کی اصل اگرچہ نما بڑھاوتی برکت اور خیر کی ہے, لیکن وہ شر کے ازالے سے حاصل ہوگا. خیر کا حاصل ہوگا لیکن شر کا ازالہ کرو گے تب اور کرے گا. بس معلوم ہوا کہ تزکیہ اس تخلیہ اور اس تحلیہ دونوں کا جانے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے بعد کوئی کہانی سادسہ ہے 10 تک شمار گیا ہے. میرا خراب دیر بھی ہو رہی ہے, اگر مقابلہ پھر سنا رہی, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی اہمیت کے رہتی. پوری کتاب 11 بارے میں لکھا ہے, بہت ہی عمدہ کتاب. دیکھا آپ نے تھوڑے سے مختصر الفاظ میں چیزوں کو لکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس تزکیہ نفس کی دولت سے معلومات کرنا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون, جو خشوع کرنے والے وہی فلاح پانے والے ہیں, جو تزکیہ کرنے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں. اس طرح پہ یہ سب وجہ سے اسی لیے ہے, بلکہ کتاب کا نزول بھی اسی لیے ہوا ہے, نبی کی بیست بھی اسی لیے ہے کہ نفوس جو بالکل گندے سے گندے ہو چکے ہیں ان چیزوں سے ان کو پاک کیا جائے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیست کا مقصد یہی ہے. اتنی گمراہی تھی, اتنی ضلالت تھی, اتنی گمراہی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ گمراہی آئی, لیکن اتنی بڑا نبی بھیجا گیا کہ سب کو پاک و صاف کر دیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے, کیونکہ سب مدرسے کا اس کا سب کا حاصل یہی ہے کہ تزکیہ نفوس ہو تاکہ فلاح دائمی ہم کو حاصل ہوئے. ہم دعا کیجیے, ہم اپنے لیے میں دعا کرتا ہوں آپ ہدایت کر کے سارے عالم کے لیے, تاکہ اس اصل حقیقتوں کو آنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دعا اللہم صلی علی سیدنا اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو تعلیم کتاب حکمت کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفوس کی بھی توفیق مرحمت فرمائے, جو اصل الاصول ہے ہمارے یہاں آنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ گناہوں سے, خواصتوں سے, نجاستوں سے, جو باطنی نجاستیں ہیں جو قلوب کو فاسد کر کیے ہوئے ہیں, اللہ ان سے نجات کی توفیق دے اور اسے شفا کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو صاف مصفا مزکہ فرما دے, تاکہ تزکیہ نفوس کے جو فوائد ہیں دنیا میں بھی حاصل ہوں, آخرت میں بھی حاصل ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.